السلام علیکم سامعین حضرات، ہسٹری آف کنگڈم میں خوش آمدید۔ معزز سامعین، آئیے سنتے ہیں تاریخی واقعات پر مبنی محمد بن قاسم کی داستان حیات قسط نمبر 3۔ سرادیپ میں، جسے اب سری لنکا کہا جاتا ہے، چند عرب سوداگر آباد تھے اور مقامی باشندوں کے ساتھ مل جل کر پیار و محبت سے رہتے تھے۔ لنکا کا راجہ مسلمانوں پر اتنا زیادہ مہربان تھا کہ بعض مورخوں کو گمان ہے کہ وہ اسلام لے آیا تھا۔ ملک میں بدھ اکثریت میں تھے، دوسری قوم جین تھی، ہندو ایک بھی نہیں تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ شری رام چندر کے زمانے سے ہندوستان کی لنکا والوں سے چپکلش چلی آ رہی تھی۔ الزام تھا کہ لنکا کا راجہ رامن رام چندر کی بیوی سیتا کو اٹھا کر لے گیا تھا، جبکہ لنکا والے کہتے تھے کہ سیتا اپنی مرضی سے راون کے ساتھ فرار ہوئی تھی۔ اب نہ رام تھا، نہ سیتا، نہ رامن، لیکن ہندوستان اور لنکا کی دشمنی برقرار تھی۔ لنکا چھوٹا سا ملک تھا لیکن گہوارہ امن تھا۔ بدھ اور جین دونوں ہی چونٹی تک کو مارنا مہا پاپ سمجھتے تھے۔ دھرم کے نام پر آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کا خون کیوں کر بہا سکتے تھے؟ ان میں ہندوؤں کی طرح بھید بھاؤ بھی نہیں تھا۔ مسلمان سوداگر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ شہر کے مرکز میں رہتے تھے، وہی ان کی ایک مسجد بھی تھی۔ یہ سوداگر فجر کی نماز جماعت سے ادا کر کے ساحل سمندر پر چلے جاتے اور وہاں لنگر انداز ہونے والے جہازوں سے عام ضرورت کی اشیاء خرید کر شہر میں مناسب منافع پر فروخت کرتے۔ ادھر سے گزرنے والے جہاز رانوں سے انہیں بہت سا سستا مال مل جاتا تھا۔ عرصہ دراز سے مسلمانوں کا یہی کاروبار تھا۔ مسلمانوں کی دیکھا دیکھی کچھ بودوں نے بھی اس کاروبار کو اختیار کیا، لیکن ان کی وہ ساکھ قائم نہ ہو سکی جو مسلمانوں کی تھی۔ شاید اس وجہ سے کہ بدھ زیادہ سے زیادہ منافع لے کر راتوں رات امیر بن جانا چاہتے تھے، جبکہ مسلمان زیادہ منافع لینے کے قائل نہیں تھے۔ ایک بار مسلمان سوداگر معمول کے مطابق ساحل پر گئے اور ایسے گئے کہ پلٹ کر واپس آنا نصیب نہیں ہوا۔ رات بھر موسلادھار بارش ہوئی تھی، ساحل کچی مٹی کا تھا۔ ادھر وہ ساحل پر پہنچے، ادھر پورا ساحل سمندر میں بیٹھ گیا، ایک شخص بھی زندہ نہ بچا، لاشیں تک نہیں ملی۔ حالانکہ راجا نے غوطہ خوروں کی خدمات بھی حاصل کی، مگر سمندر کی لہریں لاشوں کو بہا کر کسی ایسے مقام پر لے گئی تھی جہاں تک غوطہ خوروں کی رسائی نہیں تھی۔ عام طور پر سمندر لاشوں کو کنارے پر پھینک دیتا ہے، اس لیے کئی روز تک لاشوں کا انتظار کیا گیا۔ لاشیں کنارے پر نہیں آئیں تو سمجھ لیا گیا کہ بد نصیب سوداگر بھوکی مچھلیوں کی غذا بن گئے ہیں یا کسی چٹان کی کھو میں واقع بحری جھاڑیوں میں پھنس گئے ہیں۔ لنکا میں آباد ہونے والے سارے ہی مسلمان سوداگر ساحل پر نہیں گئے تھے، کچھ گھروں میں بھی تھے۔ بستی میں حادثے کی اطلاع پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ تلاشی جستجو کے بعد جب لاشیں دستیاب نہیں ہوئی تو بچ جانے والے مسلمانوں نے راجا سے درخواست کی کہ سمندر کا شکار ہو جانے والے کی بدقسمت بیوی بچوں کو ان کے وطن بھیج دیا جائے۔ کچھ تو لنکا کا راجا اپنے دل میں پہلے ہی مسلمانوں کی ہمدردی کا جذبہ رکھتا تھا، کچھ نے سوچا کہ خلیفہ عبد الملک اور اس کے عامل حجاج پر احسان جتانے کا اس سے اچھا موقع اور کیا ملے گا۔ مختصر سے بحری بیڑے کا انتظام کیا گیا، قیمتی تحفے تحائف کے ساتھ بدنصیب عورتوں بچوں اور بچیوں کو سوار کرایا اور ایک فوجی دستے کی نگرانی میں عراق عرب کی طرف روانہ کر دیا۔ سندھ کے نواحی سمندر پر جیسا کہ پہلا بتایا جا چکا ہے کہ راجہ داہر سے ہونے والے معاہدے کے تحت بحری ڈاکو کی حکومت تھی۔ اس زمانے کے جہاز عموماً بیچ سمندر میں جانے کے بجائے 2-3 میل کے اندر ہی اندر ساحل سمندر کے ساتھ چلتے تھے۔ مسلمان عورتوں بچوں اور بچیوں کا بیڑا دیبل کے قریب سے گزرا تو ڈاکو اس پر ٹوٹ پڑے۔ مال و اسباب ہی نہیں لوٹا، عورتوں اور بچوں اور بچیوں کو یرغمال بنا لیا۔ لنکا کے فوجی دستے کو چھوڑ دیا گیا کہ حجاز سے جا کر کہو یرغمالیوں کو واپس لینا چاہتا ہے تو معقول قیمت ادا کرو اور انہیں آزاد کرا لو۔ مقررہ مدت میں تاوان نہیں دیا تو ان سب کو غلاموں اور باندیوں کی طرح فروخت کر دیا جائے گا۔ لنکا کے فوجی ہانپتے کانپتے حجاج کے حضور پہنچے، بحری ڈاکوں کا پیغام پہنچایا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ ایک نوجوان لڑکی نے عراق کی طرف منہ کر کے کہا تھا کہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کے محافظ حجاج بن یوسف کیا اب بھی ہاتھوں کی چوڑیاں اتار کر اپنی ماؤں بہنوں کی مدد کو نہیں آئے گا؟ حجاج بن یوسف نے سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، بھرائی ہوئی آواز میں بولا، شرعی مجبوری نہ ہوتی تو حجاج تمہاری آواز پر دوڑا چلا آتا بیٹی، اللہ نے چاہا تو تمہاری پکار رائے گا نہیں جائے گی۔ پھر ضابطے کی کارروائی کے طور پر راجہ داہر کو خط لکھا۔ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے جو تمہارے زیر اثر ہیں سرادیب سے آتے ہوئے مظلوموں کے قافلے کو لوٹا اور عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ اپنے اثر و رسوخ کو کام میں لاتے ہوئے رہائی دلاؤ اور مال و اسباب واپس لے کر انہیں عراق بھیج دو۔ راجہ داہر نے قبل ازیں خط لانے والے قاصد کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اور جس صفاقی سے حجاج کو خط کو پارا پارا کر دیا تھا، اس سے اس کے حوصلے بلند ہو گئے تھے اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ حجاج میں سندھ پر حملہ کرنے کا دمخم نہیں ہے۔ عورتوں اور بچوں کی باریابی کی ضمن میں دوسرا خط موصول ہوا تو اس کے نرم و ملائم لہجے کو دیکھ کر اینٹ گیا، مونچھوں پر تاؤ دے کر بولا، ہم نے تو سنا تھا حجاج بڑا بہادر ہے، آج ہم نے بھی اس کی بہادری دیکھ لی، اس میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ ڈاکو تک کا مقابلہ کر سکے، لخ لعنت ہے۔ پھر اس نے خط کا جواب لکھوایا،
جن لوگوں نے قافلے کو لوٹا ہے، عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنایا ہے، وہ میرے زیر اثر نہیں بلکہ بحری قزاق ہیں جن پر میرا زور و قابو نہیں چلتا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، تاہم مشورہ دیتا ہوں کہ ان کے مطالبات مان کر عورتوں اور بچوں کو رہا کروا لو، ورنہ صبر کر کے بیٹھ جاؤ۔ اتمام صحبت کے لیے راجہ داہر کا جواب کافی تھا۔ حجاج بن یوسف نے نو مسلم عبید اللہ کو، جس کا سابقہ نام پدمن تھا، 3000 سپاہیوں کے ساتھ مکران بھیجا، جہاں محمد ہارون عامل کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ محمد ہارون نے مزید 1000 جافروش دیے۔ اس طرح عبید اللہ نے مکران کے راستے سندھ میں داخل ہو کر راجہ داہر کو للکارا اور پہلے حملے میں عورتوں اور بچوں کو ڈاکوں کے چنگل سے آزاد کرا کر عراق روانہ کر دیا اور راجہ داہر کے سپاہیوں کو دور پیچھے دھکیل دیا، لیکن اس کے بعد خود اسے پسپا ہونا پڑا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حجاج کے سخت جواب دینے کے بعد راجہ داہر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھا تھا۔ اس نے پنجاب اور راجپوتانہ کے راجاؤں کے پاس ہرکارے بھیجے اور ان سے درخواست کی تھی کہ مسلمانوں کے حملے کی صورت میں وہ اس کی ہر ممکن مدد کریں، ورنہ صفحہ ہستی سے ہندوؤں کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ سالار عبداللہ کی پیش قدمی جاری تھی کہ پہلے پنجاب کی اور اس کے اگلے روز راجپوتانے کی فوجیں پہنچ گئی۔ مسلمان چار اطراف سے ان کے نرغے میں آ گئے۔ عبید اللہ شہید ہو گیا اور اس کے زیر کمان سپاہی بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ سینکڑوں دریا سندھ میں ڈوب گئے۔ جو بچ رہے انہیں راجہ داہر اور اس کے حواریوں کی فوج نے اپنے نیزوں میں پرو لیا۔ 4000 سپاہیوں میں سے صرف 700 سپاہی اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہوئے۔ راجہ داہر نے حجاج بن یوسف سے کہلوایا، دوبارہ ادھر کا رخ کرو گے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہمیں عراق و عرب پر چڑھائی کرنے سے نہیں روک سکے گی۔ جب تک ہنومان جی کا آشیرواد حاصل ہے تم ہمارا بال بھی بکا نہیں کر سکتے۔ اگر تم ہمارے بجرنگ بلی کی قوت سے ناواقف ہو تو سن لو، تنہا ہنومان جی نے اپنے دم میں مشل لپیٹ کر پورے سرادیپ کو بھسم کر دیا تھا۔ حج کی سعادت حاصل کرنے والوں میں شاید ہی کوئی ایسا حاجی ہو جس نے مسجد نمرہ کی زیارت نہ کی ہو۔ عربی میں نمرہ چیتے کی مادہ کو کہتے ہیں۔ مسجد نمرہ کی دیواروں پر سفید و سیاہ دھبوں کی صورت میں رنگ و روغن کیا جاتا ہے۔ چیتے کی کھال بھی عموماً سیاہ و سفید دھبوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہی وجہ کہ مذکورہ مسجد نمرہ کہلاتی ہے۔ حجاج کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی تو عام ڈگر سے ہٹ کر اس نے بیٹی کا نام نمرہ رکھا اور سبب اس کا یہ بتایا کہ چیتے کی مادہ نڈر اور بے باک ہوتی ہے اور تیز رفتاری اور بہادری میں کوئی بھی اس کے مقابل نہیں آ سکتا۔ نمرہ بنت حجاج کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی۔ مروجہ علوم کے علاوہ اس نے تیر اندازی اور شمشیر زنی میں بھی کمال حاصل کیا۔ محمد بن قاسم عمر میں نمرہ سے 1.5 سال بڑا تھا اور حجاج بن یوسف کا چچا زاد بھائی ہونے کے باعث رشتے میں نمرہ کا چچا ہوتا تھا۔ ایک ہی خاندان کے چشم و چراغ ہونے کی وجہ سے بنت حجاج اور ابن قاسم کا بچپن ایک ساتھ گزرا۔ دونوں پر نماز فرض ہوئی تو ابن قاسم نامحرم ٹھہرا اور ان کا ملنا جلنا بند کر دیا گیا۔ بنت حجاج ابن قاسم سے پردہ کرنے لگی تو اچانک ابن قاسم کو پتہ چلا کہ اس سے اس کی کوئی بہت قیمتی چیز چھین لی گئی ہے۔ کم و بیش یہی حال نمرہ بنت حجاج کا ہوا۔ ملاقات کی نوبت تو نہیں آئی، تاہم آپس میں تحفے تحائف کا تبادلہ ہوتا رہا۔ گھر والوں نے سختی کرنے کے بجائے چشم پوشی سے کام لیا، کیونکہ ایک بار نہیں حجاج بن یوسف نے بار بار اہل خانہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ محمد بن قاسم کسی قابل ہو جائے تو وہ نمرہ کو اس کی مناحقت میں دے دے گا۔ 16 سال کی عمر میں محمد بن قاسم کو شیراز کی بغاوت کچلنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آئی۔ اس نے باغیوں کا ہی تیا پانچا نہیں کیا، اپنی غیر معمولی حکمت عملی سے ایسا امن بھی قائم کیا کہ اہل شیراز نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ حجاج بن یوسف اپنے چچا زاد بھائی کی کارکردگی سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے نئے خلیفہ ولید سے اس کی سفارش کرتے ہوئے درخواست کی کہ محمد بن قاسم کو فارس موجودہ ایران کا عامل مقرر کر دیا جائے۔ درخواست منظور ہوئی۔ محمد بن قاسم فارس کا عامل ہو گیا تو حجاج نے محمد بن قاسم کی مرضی معلوم کر کے نمرہ کا اس سے بیاہ کر دیا۔ نمرہ کیا ملی، گویا محمد بن قاسم اپنی تمام تر خوش نمائیوں اور دلکشیوں کے ساتھ ساری کائنات مل گئی۔ کبھی کبھی بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا تو نمرہ کو اپنے بازو میں سمیٹ کر بڑی عجیب سی آواز میں کہتا، زندگی بھر سجدے میں پڑا رہوں اور اس نعمت عظمیٰ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورت میں مجھے دی ہے شکر ادا کرتا رہوں، تب بھی صحیح طور پر شکر ادا نہیں کر سکوں گا۔ ایک بار نمرہ پہلو میں بیٹھی اپنی مخروطی انگلیوں سے اس کی چھوٹی سی داڑھی میں کنگھی کر رہی تھی۔ محمد بن قاسم پر بے خودی طاری تھی۔ اسی عالم بے خودی میں اس نے ایک ایسی بات کہی جو پہلے کبھی کسی عاشق ذات شوہر نے اپنی بیوی سے کہی تھی نہ بعد میں کسی نے کہی ہوگی۔ کہنے لگا، اس وقت کوئی فرشتہ مجھے مخاطب کر کے کہے کہ تمہارے داہنے ہاتھ پر جنت ہے، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، یہی نہیں بلکہ جنت کی جھلک بھی دکھلا دے، تب بھی خدا گواہ ہے میں تمہیں چھوڑ کر جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہو سکوں گا، اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کروں گا۔ اس طرح
तुम्हारे सीने पर सर रखे बैठा रहूंगा। मोहब्बत नमरा को भी थी और शोहर की मोहब्बत के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन इसके पास इजहार मोहब्बत के लिए शोहर जैसे खूबसूरत अल्फाज नहीं थे। जुबान से नहीं, मोहब्बत का इजहार वो अपने अमल से करती थी। बस नहीं चलता था कि शोहर को किस तरह अपने जिस्म का एक हिस्सा बना ले जो कभी अलहदा ना हो। इंतजामी उमूर के सिलसिले में मोहम्मद बिन कासिम को हमदान जाना पड़ा और वहां से वक्त मुकर्रर पर वापसी नहीं हुई तो इसने रो रो कर आंखें सजा ली। पुनीस ने कहा, रोने धोने की क्या बात है, सफर में देर सवेर तो हो ही जाती है। मालूम है मुझे, नमरा ने जवाब दिया। जितना बड़ा ओहदा होता है इतनी ही ज्यादा जिम्मेदारियां भी होती है, पर कमबख्त आंखें कि बार बार उमड़ी पड़ रही हैं और दिला के मुतमिन होने के बावजूद अंदर ही अंदर डूबा जा रहा है। अगले रोज मोहम्मद बिन कासिम वापिस आया तो नमरा की बेकरारी को करार नसीब हुआ। कहते हैं कि फरायना मिस्र के दौर में सगे बहन भाई की शादी जायज थी। जायज ही नहीं थी, जरूरी समझी जाती थी। इतनी जरूरी के उम्र के तवाफत को खातिर में नहीं लाया जाता था। उदेड़ उम्र बहन को शीरखोर भाई से ब्याह दिया जाता। बीवी अपने शोहर को पालती पोसती परवरिश करती। जब वो जवान हो जाता तो अच्छी और शरीफ बीवी की तरह बाकी जिंदगी शोहर के मजालिम सहकर गुजार देती। फिर उन्हों का ख्याल था कि भाई बहन की शादी से इनकी होने वाली औलाद का खून पाक साफ और कुंदन की तरह खरा होता है। इसमें किसी गैर के खून की आमेजिश नहीं होने पाती। फरायना खानदानी खून को खालिश रखने की खातिर बहन भाई की शादी लाजमी करार देते थे और हुकूमत करने और खुदा बनने का हक सिर्फ इसी को पहुंचता था जिसका खून मिलावट से पाक हो। लेकिन राजा दाहिर ने अपनी बहन कुशल्या से ब्याह रचाया तो फिरौनों की तरह इसे खून की नामनिहाद पाकीज़गी मतलूब नहीं थी। किसी फिरौन का तो इसने शायद नाम भी नहीं सुना था। नाम सुना होता तो अपनी शादी के जवाज के लिए जानवरों परिंदों की फितरत का सहारा क्यों लेता। फरायना की नजीर सामने रखकर बड़ी आसानी से कह सकता था कि वो दिल की हवस की खातिर नहीं बल्कि खानदान की खून की पवित्रता बाकी रखने के लिए कुशल्या को पत्नी बना रहा है। बहन भाई की शादी के नतीजे में कई साल बाद इनके यहाँ जुड़वा बहनों की पैदाइश हुई। चंद मिनट कबल पैदा होने वाली लड़की बड़ी बहन कहलाई और इसका नाम सुरला रखा गया। चंद मिनट बाद पैदा हुई लड़की छोटी बहन ठहराई और इसे बमला नाम दिया गया। कहा जाता है कि कुशल्या के बतन से एक लड़का भी पैदा हुआ था, मगर तारीख इसकी तस्दीक नहीं करती। सिर्फ दोनों राजकुमारियों का जो चालाकी और अय्यारी में बाप दादा और परदादा से कम नहीं थी तस्करा मिलता है। अगर कुशल्या ने किसी बेटे को जन्म दिया होता तो हो सकता है वो तारीख का हिस्सा बनने से पहले बचपन में ही मर खप गया हो। अलबत्ता दूसरी बीवी से दाहिर के 3 लड़के बेशक थे। लड़कियां बड़ी हुई तो माँ बाप को इन दोनों को ब्याह का ख्याल आया। हिंदुओं में शाजो नादर ही घर बैठे लड़कियों के रिश्ते आते थे। अमूमन लड़की वाले अपनी लड़कियों को रिश्ता लेकर लड़कों के यहाँ जाते हैं। घर में एक लड़का हो तो दर्जन भर लड़कियों के रिश्ते आ ही जाते हैं। एक से बढ़कर एक की बोली लगाई जाती है। जिसकी बोली सबसे ऊंची होती है इसका रिश्ता मंजूर कर लिया जाता है। कारोबारी जहनियत शादी ब्याह जैसे नाजुक मामलात को भी बड़े से बड़ा मुनाफा हासिल करने का जरिया बना लेती है। बस रिवाज के मुताबिक राजा दाहिर ने पास पड़ोस के राजवाड़ों में बेटियों का रिश्ता मांगा, लेकिन हुआ यह कि जहां भी संदेश भेजा वहां के राजा ने कानों पर हाथ धरे और लेन देन की बात शुरू करने से पहले ही अपनी या अपने राजकुमार की शादी करने से साफ इनकार कर दिया। सुरला और बमला बदसूरत नहीं थी, सैकड़ों हजारों में एक थी। जिस राजमहल पे ब्याह के जाती अपने साथ इतना दान ले जाती कि राजमहल छोटा पड़ जाता, मगर अच्छी सूरत और बेहिसाब दौलत के बावजूद पड़ोस के राजाओं ने राजा दाहिर को घास तक नहीं डाली। घास न डालने के 2 असबाब थे। एक सबब यह था कि सगे बहन भाई के मिलाप से पैदा होने वाली औलाद नाजायज ही नहीं, अछूतों से भी बदतर थी। दूसरा सबब यह था कि राजा दाहिर एक ही वक्त में एक ही शख्स के साथ अपनी दोनों बेटियों का ब्याह करना चाहता था। दर हकीकत यह ख्वाहिश दाहिर की नहीं, इसकी लड़कियों की थी। लड़कियों ने यक जुबान होकर अपनी माता से कह दिया था कि दोनों को एक ही पति होना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। माता ने समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं हो सकता। सुरला ने, जो बड़ी मुंहफट थी, आंखें निकालकर जवाब दिया, बहन भाई की शादी हो सकती है तो यह भी नामुमकिन नहीं है। पिताजी के दौर में हर अनहोनी हो सकती है। राजा दाहिर ने सुरला का जवाब सुना तो नाराज होने के बजाय हंस पड़ा। जिस तरह वो पंडितों के बिनाए हुए रस्म रिवाज का कायल नहीं था, इस तरह वो दोनों जीती बेटियां इसके नक्शे कदम पर चलकर फरसुदा दीवारों को उठा देना चाहती थी। देखा जाए तो राजा दाहिर हिंदुस्तान का पहला और सबसे बड़ा तरक्की पसंद था। दूसरी बात है कि इस वक्त तरक्की पसंदी की इस्तिलाह वजूद में नहीं आई थी। जहदर बिन मालिक ने लोगों को लूटने और डाके डालने की इब्तिदा बसरे से की। हाकिम बसरा ने इसकी क्यामगाह के गिर्द घेरा डाला, मगर वो घेरे को तोड़कर यमामा फरार हो गया। यमामा में दर्जनों औरतों को बेवा और मुतअद्दिद बच्चों को यतीम करने के बाद पता चला कि इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने की कोशिश की जा रही है, तो एक रात तारीकी का फायदा उठाते हुए यमामा को आखिरी सलाम करके सरजमीन फारिस में दाखिल हुआ। फारिस बहुत बड़ा मुल्क था, जहां वो दिल खोलकर कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म कर सकता था और एक जगह से दूसरी जगह बआसानी रुपोश हो सकता था, और इसने किया भी यही।
ایک شہر میں لوٹ مار کرتا اور اس سے قبل کے اس کا تعاقب کیا جاتا کسی دوسرے شہر میں جا چھپتا۔ فارس کا عامل محمد بن قاسم تھا۔ اسے جہدر بن مالک کے مقابلے میں اپنے حکام کی بے بسی کا علم ہوا تو اس نے خود جہدر کو گرفتار کرنے کا بیڑا اٹھایا اور قبیلہ بنی یربو اور بنی حنزلہ کو ہوشیار اور بہادر لوگوں کو مقرر کیا کہ ڈاکو بن کر جہدر کے گروہ میں شامل ہو جائے اور موقع پاتے اسے گرفتار کرے یا قتل کرے۔ 10 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ حجاج بن یوسف کا فرمان موصول ہوا، جس میں اطلاع دی گئی کہ جہدر بن مالک نامی خطرناک ڈاکو فارس پہنچ گیا ہے، اسے فوری طور پر گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے اور اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ وہ فارس سے فرار ہو کر کسی دوسرے ملک میں نہ جانے پائے۔ فرمان کا جواب تحریر کر دیا تھا کہ حضرات کے ہدایت پر عمل کیا جائے۔ چند سطور لکھی تھی کہ یربو اور حنزلہ کے دلیر لوگ جہدر بن مالک کی مشکیں کس کر لے آئے۔ محمد بن قاسم میں مشورے کے مطابق انہوں نے جہدر کے مستقر کے قریب ایک فرضی قافلے کو لوٹا اور لوٹے ہوئے سامان کی تقسیم پر آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ جہدر نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، درمیان میں پڑ کر نہ صرف بیچ بچاؤ کرایا بلکہ اپنے گروہ میں شامل ہونے کی پیشکش کی۔ محمد بن قاسم کے مقرر کردہ آدمی گروہ میں شامل کیے جانے کی درخواست کرنے سے بچ گئے۔ خود درخواست کرتے تو شاید کڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا اور جہدر اتنی آسانی سے قابو نہ آتا۔ گروہ میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے موقع پا کر جہدر کو باندھ دیا اور محمد بن قاسم کے پاس پہنچا دیا۔ محمد بن قاسم نے انہی دلیروں کے ساتھ حیدر بن مالک کو اپنے خسر حجاج بن یوسف کے پاس روانہ کر دیا اور گرفتار کرنے والوں کو مسائی بلیفہ سے حجاج کو آگاہ کیا۔ حیدر کو حجاج کے سامنے پیش کیا گیا تو حجاج نے جہدر سے پوچھا، تجھے رازدانی کرنے اور ڈاکہ ڈالنے پر کس بات نے اکسایا تھا؟ حیدر ہی کو نہیں، کم و بیش سارے عالم اسلام کو معلوم تھا کہ حجاج کتنا خوخار حاکم ہے۔ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق اس نے 1,20,000 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ موت یقینی ہے۔ حیدر نے بڑی بے باکی سے حجاج کے سوال کا جواب دیا۔ 3 باتوں نے اکسایا تھا۔ حیدر نے حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ایک میری اپنی جرأت و شجاعت نے، دوسری تیرے مظالم نے اور تیسری زمانے کے حوادث نے۔ حیدر کی بے باکی پر حجاج حیرت زدہ رہ گیا، مگر حیرت پر قابو پاتے ہوئے دریافت کیا، لوٹ مار کا پیشہ بزدل اختیار کرتے ہیں اور نہتوں اور کمزوروں کو مار کر خوش ہوتے ہیں، پھر ہم کیسے مان لیں کہ جس جرأت و شجاعت کا دعویٰ کرتا ہے واقعی تجھے حاصل ہے؟ حیدر نے کہا، اگر آزمائے تو بہترین سپاہی اور اپنی رعیت کے سب سے زیادہ خیر خواہ مجھے کو پائے گا، اور یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی کسی سے میرا مقابلہ ہوا ہے میں نے اپنے آپ کو اس پر غالب پایا ہے۔ یاری دوستی کا فریب نہ دیتے تو تیرے داماد کے آدمی میری گرد کو بھی نہ پاتے۔ تو چاہتا ہے کہ تیری آزمائش کی جائے، سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تجھے آزمائیں گے، اور آزمائش یہ ہوگی کہ تجھے ایک میدان میں چھوڑ دیا جائے گا جس میں شیر ببر ہوگا۔ اگر اس نے تجھے کھا لیا تو ہم تیرے قتل کی فکر سے بچ جائیں گے، اور اگر تو نے اسے قتل کیا تو خدا کی مخلوق کو ایذا نہ پہنچانے کا حلف اٹھوا کر تجھے آزاد کر دیں گے۔ حیدر بن مالک نے نہایت خوشی سے اس شرط کو قبول کیا، کہنے لگا، اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ حجاج نے کہا، ابھی ہماری شرط ادھوری ہے، صرف یہی نہیں ہوگا تجھے بھوکے شیر کے سامنے میدان میں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ تیرے پیروں میں بھاری بیڑیاں ہوں گی اور تیرا داہنا ہاتھ گردن سے باندھ دیا جائے گا، صرف بایاں ہاتھ کھلا رہے گا جس میں تلوار تھما دی جائے گی۔ حیدر نے یہ بھی قبول کر لیا۔ اگلے دن شیر ببر کو کہیں سے لا کر محصور میدان میں چھوڑ دیا گیا اور 2 دن تک اسے بھوکا رکھا گیا۔ اس کے بعد حیدر کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر دائیں ہاتھ گردن سے باندھ کر بائیں ہاتھ میں تلوار دے کر لایا گیا اور اسے مذکورہ میدان میں دھکیل دیا گیا۔ حیدر میدان میں جاتے ہی رجزیہ ترانہ پڑنے لگا۔ ادھر شیر ببر نے اسے دیکھا تو زور سے گرجا اور ششت لے کر حیدر کی طرف بڑھا۔ ایک نیزے کا فاصلہ رہ گیا تو حیدر نے نعرہ بلند کر کے جست لگائی اور اتنی قوت سے شیر پر تلوار کا وار کیا کہ آدھی سے زیادہ گردن لٹک گئی اور شیر بے سود ہو کر زمین پر گر گیا۔ دوسری طرف حیدر پیروں کی بیڑیوں کی وجہ سے پیچھے کو جا گرا۔ حجاج اور اس کے خصوصی حکام داوانی دریچے سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ حیدر کی بہادری کو متاثر ہو کر سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حیدر اٹھا، لڑکھڑاتا اپنے دریچے کی طرف گیا اور حجاج کو مخاطب کر کے چند فی البلدیہ اشعار پڑے جن کا مفہوم کچھ یوں تھا، تو نے میری موت کا قصد کیا تھا لیکن میں انعام کو امیدوار ہوں۔ عورتیں سمجھتی تھی کہ میں مارا جاؤں گا کیونکہ وہ شوہروں کی غیرت پر بھروسہ نہیں کرتی، اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ شیر کے مقابلے سے پہلو تہی کی تو حجاج کا مقصد پورا ہوگا اور میں شیر کے پیٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ حجاج دریچے سے اتر کر میدان میں آیا۔ ایوانی نے حجاج کے ہاتھ پاؤں کھولے۔ حجاج نے کہا، اب اگر تم چاہو تو تمہیں بڑا انعام دیں اور اپنی خدمت میں رکھ لیں، اور اگر چاہو تو حلف لیں وہ تمہیں بالکل آزاد چھوڑ دیں۔ حیدر چند لمحوں تک سوچتا رہا، پھر بولا،
میں نے دنیا دیکھ کر بڑے بڑے سورماؤں کو زیر کیا، لیکن تیرے داماد جیسا جوان مرد آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ میں محمد بن قاسم کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حجاج نے اس کے اور اس کے اہل خانہ کے لیے بڑے بڑے وظائف مقرر کر دیے اور اسے محمد بن قاسم کے پاس فارس بھیج دیا۔ حجدر بن مالک نے محمد بن قاسم کو مایوس نہیں کیا۔ سندھ کی مہم میں وہی تھا جس نے تیروں کی بارش اور نیزوں اور تلواروں کے حملوں کے باوجود قلب لشکر میں گھس کر راجہ داہر کے گھوڑے کو اگلی دونوں ٹانگوں سے محروم کر دیا تھا۔ فوراً ہی ایک اور گھڑ سوار راجہ داہر کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر فرار نہ ہوتا تو راجہ داہر کی موت یقینی تھی۔ کیوں کہنا چاہیے کہ راجہ داہر کو قتل تو بہرحال ہونا تھا، لیکن قتل کا وقت کچھ دن بعد آنا تھا۔ مسلمانوں کو بزدل اور کمزور سمجھنے والا راجہ مسلمانوں کی جرأت و شجاعت کی غیر معمولی کارنامے دیکھے بغیر اتنی جلدی نہیں مر سکتا تھا۔ معزز سامعین حضرات، تاریخی واقعات پر مبنی محمد بن قاسم کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔